اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسائی جس کتاب کو بائبل کہہ کر پکارتے ہیں وہ عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ اور عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ کا مجموعہ ہے۔ عہد نامہ عتیق کو عام طور پر تورات کہا جاتا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، لیکن در حقیقت اس کتاب میں بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء کرام کی طرف منسوب کردہ کتابیں شامل ہیں۔ اس مجموعہ میں 39 کتابیں ہیں جنہیں علماء یہود ذیل کے 3 سلسلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سلسلہ اول تورات یا قانون، اس میں 5 کتابیں اسفار شامل ہیں جنہیں کتب موسیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ 5 کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثنا۔ اس کے بعد سلسلہ دوم میں نبلیم، اس میں چھوٹی بڑی 22 کتابیں شامل ہیں، اور سلسلہ سوم میں قبلیم، اس میں 12 کتابیں شامل ہیں۔ زبور اسی سلسلے کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں آج موجود ہیں۔ سلسلہ اول کی 5 کتابوں کو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ان میں حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کے بھی حالات موجود ہیں، تو ثابت ہوا کہ ان کتابوں کا کچھ حصہ تو یقیناً بعد کا اضافہ ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل باہمی تشنج و افتراق کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور ان کی 2 مختلف سلطنتیں ایک دوسرے کے مقابل رقیبانہ حیثیت سے قائم ہو گئیں، یعنی 10 اسباط قبائل بنی اسرائیل پر مشتمل ایک سلطنت جس کا دارالحکومت سماریہ تھا، اور 2 اسباط یہودا اور بنیامین پر مشتمل دوسری سلطنت جس کا مرکز یروشلم تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں سیریا والوں نے سماریہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے نینوا لے گئے۔ یہ جو 10 اسباط یہودیوں کے تباہ و برباد ہوئے، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہاں گئے۔ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ پٹھان اور انڈیا کے ہندو جیسے راجپوت اور دوسرے سفید فام خاندان اصل میں یہودیوں کے گم ہو جانے والے 10 اسباط ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے شہنشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اسے تافت و تاراج کرنے کے بعد یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گئے۔ حضرت سلیمان نے الواح تورات اور دیگر تبرکات کو بیت المقدس کے ہیکل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ بخت نصر نے ان سب کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا اور باقی سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی سلسلے میں تورات میں ہے: تب یسعیاہ نے فرقیہ سے کہا، خداوند کا کلام سن، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب جو کچھ تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ داداؤں نے آج تک جمع کر رکھا ہے، سب بابل کو لے جائیں گے، کچھ باقی نہ رہے گا۔ یہ تھا وہ زمانہ جب ان کتب مقدسہ کا وجود دنیا سے ناپید ہو گیا تھا، اور جب یہودی بابل میں قید تھے تو وہاں سبت کے دن تورات کا وعظ سناتے تھے۔ پہلے وہ عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور پھر آرامی زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے، کیونکہ یہودیوں کی اکثریت کی زبان عبرانی سے بدل کر آرامی ہو گئی تھی۔ نحمیہ نبی کی کتاب میں ہے: انہی دنوں میں نے چند یہودیوں کو دیکھا جو اشدودی، امونی اور موآبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور ان کے لڑکے بیٹے آدھی اشدودی زبان بولتے تھے اور یہودی زبان نہ بول سکتے تھے بلکہ ملی جلی بولتے تھے۔ تب میں نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں ملامت کی، اور ان میں سے کتنوں کو مارا اور ان کے بال اکھیڑے، اور ان سے یوں خدا کی قسم لی کہ ہم اپنی بیٹیاں اور ان کی بیٹیوں کو نہ دیں گے، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے لیں گے۔ یہودی جو عبرانی میں تورات پڑھتے تھے وہ بھی باللفظ نہیں بلکہ اپنے اندازے سے وہ مفہوم بیان کرتے تھے۔ 50 برس کے بعد عزرا اور نحمیہ نبی کی کوششوں سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی اجازت ملی۔ ان واپس آنے والوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ نہ تھی، جو یہود کی آبادی کا 20% بھی نہ تھا۔ عزرا نبی نے تورات کو از سر نو ترتیب دے کر مرتب کیا۔
اس کی تفسیر خود تورات میں کتاب نحمیہ باب 8 میں ملتی ہے۔ کیٹو اپنے سائیکلوپیڈیا آف ببلیکل لٹریچر میں لکھتا ہے، عزرا نے تمام عہد عتیق کو محض حافظے کی مدد سے از سرنو تحریر کیا، کیونکہ ان کتابوں کے تمام نسخے تغافل شعاری کی وجہ سے معدوم ہو چکے تھے۔ ان کتابوں کو عزرا نے اپنے حافظے کی مدد سے لکھوایا، اور اس وقت تمام اصلی کتابیں ناپید تھیں۔ یروشلم کی تباہی 587 قبل مسیح کے قریب ہوئی۔ عزرا نے ان کتابوں کو 444 قبل مسیح میں لکھا، یعنی 150 سال بعد۔ اس سے یہ واضح ہے کہ ان کتابوں کا مصنف خود عزرا تھا۔ بخت نصر کو فارس کے بادشاہ سائرس نے شکست دی تھی۔ ان کے بعد اسرائیل کو بابلیوں کے مظالم سے چھڑا کر یروشلم میں بسنے اور ہیکل کی تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی۔ سائرس کے بعد دارا اس کا جانشین ہوا۔ پھر ارتخشاتش نے عزرا کو یروشلم بھیجا تھا۔ یہ سب بادشاہ مذہب زرتشتی کے پیرو تھے۔ ان کے بعد نحمیہ نبی نے بھی تورات کو مرتب کرنے کا کام کیا، مگر اس کے بعد یونانیوں میں سیلاب آیا تو 168 قبل مسیح میں انٹونیس انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے پھر بیت المقدس برباد کیا اور مقدس صحیفوں کو جلوایا اور تورات کی تلاوت کو حکم کر کے بند کروا دیا۔ اس کے بعد یہودی امقابی کی ہمت سے بیت المقدس کی بازیابی ہوئی، پھر مقدس صحیفوں کو جمع کیا۔ پھر رومیوں کا طوفان آیا اور سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے بیت المقدس کو اس طرح برباد کیا کہ پھر یہودی اس میں آ کر آباد نہ ہو سکے۔ ان کی مرکزیت فنا ہو گئی، ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ٹائٹس مقدس صحیفوں کو ہیکل سے نکال کر فتح کی یادگار کے طور پر روما کی محلات میں لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی آخری تباہی تھی۔ اس کے بعد یہودی علماء نے انفرادی طور پر تورات کے وعظوں کا سلسلہ جاری کیا، جس طرح بابل کی اسیری کے زمانے میں کیا کرتے تھے، اور اپنے اپنے طور پر جو کچھ جسے یاد ہوتا تھا یا جیسا مفہوم ذہنوں میں مستحضر ہوتا تھا ان صحیفوں کو ترتیب دیا۔ یہ صحیفے صندوقوں میں رکھے جاتے تھے، اور جب لوگ جمع ہوتے تو ان میں سے کچھ سنا دیا جاتا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا مورخ اینٹیکویٹیز آف جیوز کا مصنف جوزیفس لکھتا ہے کہ جب میرے ملک کی تباہی ہوئی تو میں نے ٹائٹس سے درخواست کی کہ میرے خاندان کو آزاد کیا جائے، اور اس کی عنایت سے مجھے کتب مقدسہ بھی مل گئیں۔ ہمارے ہاں کتابوں کا سلسلہ لا تعداد نہیں جو ایک دوسرے سے متخالف اور الگ ہوں۔ ہمارے یہاں 22 کتابیں ہیں، جن میں 5 کتابیں موسیٰ کی ہیں، اور ان کے علاوہ موسیٰ کے بعد کے انبیاء نے 13 کتابوں میں اپنے حالات لکھے ہیں۔ باقی 4 کتابوں میں حمد و ستائش کے نغمے اور انسانی زندگی کے عام اخلاقی ضوابط ہیں۔ لیکن عزرا فقیہ نے 204 کتابیں مرتب کی تھیں، اور نہ 39 جو آج کا مجموعہ عہد عتیق یا موجودہ تورات ہے۔ مشہور مسیح مورخ رینا لکھتا ہے، اسی زمانے میں تورات میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ نئی کتابیں مثل کتاب استثنا مرتب کی گئی، اور کہا یہ گیا کہ یہ کتابیں موسیٰ کی اصل شریعت کی حامل ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی روح پرانی کتابوں سے بالکل مختلف تھی۔ جب یہودی امقابی نے انٹونیس کی زنجیروں کو توڑ کر دوبارہ آزادی حاصل کی اور صحف مقدسہ کی ترتیب کے ساتھ سلسلہ سوم بھی ملایا، تو یہودیوں کے 2 فرقے ہو گئے۔ ایک صدوقی جنہوں نے موسیٰ کی 5 کتابوں پر اکتفا کیا، دوسرے فریسی جنہوں نے ساری کتابیں ملا لیں۔ ان کے یہاں عقیدہ رائج ہو گیا کہ دراصل موسیٰ کی وحی کی 2 قسمیں تھیں، ایک تورا شکتب یعنی وحی مکتوب، اور دوسری تورا شب علفہ یعنی وحی غیر مکتوب۔ یہ وحی غیر مکتوب حضرت ہارون اور ان کی اولاد کی وساطت سے بسلسلہ روایات آگے بڑھا اور یہ عزرا تک پہنچا۔ عزرا نے اصل میں تورات کی کتابت کے لیے 120 علماء پر مشتمل ایک مجلس متعین کی۔ اس جماعت کا آخری رکن 300 قبل مسیح میں فوت ہو گیا۔ پھر وہی غیر مکتوب کے سلسلہ روایات کا سلسلہ بڑھتا رہا، اور پھر ہر دور کے علماء نے وہی غیر مکتوب لکھی اور جمع کی۔ دوسری صدی عیسوی کے اخیر میں ربی یہودا نے ان اقوال کو جمع کیا۔ مجموعے کا نام مشنا ہے۔ پھر اس مجموعہ کی تشریحات و تفسیرات جمع کی گئیں، اس کا نام جمارہ ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کو تالمود کہتے ہیں۔ یہ تالمود بھی یہودیوں کے ہاں
تورات بلکہ تورات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ مجموعہ تورات کی تفسیر ہے اور بالکل وحی کا ہم پلہ۔ تالمود بھی دو ہیں، ایک شامی اور دوسری بابلی۔ یہ دونوں 5 صدی عیسوی کی مرتب شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ذخیرہ تھا جو اس سے زیادہ پرپیچ اور مخفی راستوں سے جمع کیا گیا تھا۔ اس مجموعے کو سفریم جنوزیم یعنی مخفی خزانے کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ علم سینہ بسینہ تھا اور اس میں اختلافات کی وسیع گنجائش تھی، چنانچہ کافی یہودی ان کو جعلی کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان مجموعے کا نام ابو قریفہ یعنی جعلی پڑ گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ایپوکرافک لٹریچر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ عزرا نے لکھا، دوسرے حصے کی 70 کتابوں کو مخفی رکھو اور صرف انہیں دو جو لوگوں میں سمجھ بوجھ کے حامل ہوں۔ عیسائیوں کے فرقہ پروٹسٹنٹ کے بانی لوتھر نے انہیں مسترد کر دیا تھا، لیکن ٹرینٹ کی کونسل منعقدہ سن 1545 عیسوی کو فیصلہ دیا کہ یہ کتابیں بھی دیگر کتابوں کے ہم پلہ ہیں۔ چنانچہ رومن کیتھولک کے شائع کردہ مجموعے میں یہ کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان کتابوں کے عدم اشاعت کی ممانعت کے متعلق لائبریری آف یونیورسل نالج میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ ابو قریفہ بعض اوقات ان تحریروں کو کہا جاتا تھا جن کی عام اشاعت مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ جنہیں اللہ نے انبیاء کو بذریعہ وحی دیا، لیکن بعد کے علماء نے سوچا کہ یہ اللہ کا فیصلہ درست نہیں تھا، معاذ اللہ۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ تمہارے مذہب کی کتابوں میں شراب پینا حرام ہے یا زنا گناہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا یہ فیصلہ ہی درست نہیں۔ تورات کی زبان پہ آتے ہیں۔ یہودیوں کی اپنی زبان قدیم عبرانی تھی اور بابل کے حملے کے بعد وہ زبانی آرامی ہو گئی۔ عزرا نے کس زبان میں تورات کو لکھا اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے عبرانی میں ہی لکھا ہوگا، لیکن ان کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یونانیوں کے زیر اثر رہ کر یہودیوں کی زبان بھی یونانی ہو گئی، اور دنیا کو جو کتابیں ملی وہ سب یونانی ہی ہیں۔ وہ قریب سن 285 قبل مسیح کی ملتی ہیں۔ اس کا نام اسپیچویجنٹ ایڈیشن ہے۔ بعد میں اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ یہ یونانی نسخہ اسکندریہ لائبریری میں ہے۔ حال ہی میں تحقیق ہے کہ یونانی ترجمہ بھی عزرا کی کتابوں کا ترجمہ نہیں بلکہ سمارا والوں کی کتابوں کا ہے۔ جوزیفس کا بیان ہے، یہ کتاب 5000 سال کی تاریخ پر مشتمل ہے، جسے میں نے اپنی مقدس کتابوں سے مرتب کیا ہے اور بعد میں اس کا ترجمہ یونانی میں کر دیا ہے۔ اصل تورات تو موجود نہیں، اس کے علاوہ عزرا کی مرتب کی ہوئی کتابیں بھی موجود نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مروجہ عبرانی نسخے اور یونانی نسخے کے مستند ترجمے میں بھی اختلافات ہیں، تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موجودہ تورات کے نسخے جو یہودیوں کے پاس عبرانی زبان میں ہیں ان کا اصل تورات سے کتنا واسطہ ہے۔ یہودیوں نے محنت کر کے 1488 عیسوی میں متفق علیہ نسخہ مرتب کر کے شائع کیا، لیکن جب 1705 میں دوسرے ایڈیشن کا انتظام ہوا تو پہلے ایڈیشن سے 12,000 جگہ پر اختلاف ہوا۔ تیسری صدی عیسوی میں پروفیری نامی ایک بڑا فلاسفر گزرا ہے جس نے 15 جلدوں میں تورات پر تنقید لکھی تھی، لیکن اسے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے جلوا دیا۔ اس کے بعد 200 عیسوی میں سیلسوس نے بھی تنقیدی کتابیں لکھی، ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے، یہودیوں کے ادب میں اس قسم کی تلبیس کے خود لکھ کر اسے دوسروں کی طرف منسوب کرنے کی عادت بھی بہت پرانی ہے۔ مسٹر چاک نے اپنی کتاب بائبل آف ٹوڈے میں لکھا ہے، جو لوگ اپنی تحریروں کو ان نامور ہستیوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کا مقصد تو صرف اور صرف مشن کی ترقی ہے، کس طرح اپنے گناہ کو نیکی ثابت کر رہے ہیں۔ جوزف نے اپنی کتاب جوڈاازم ایز کریڈ اینڈ لائف میں لکھا ہے، جس فیصلے کی روز سے بعض کتابیں عہد نامہ عتیق تورات سے شامل کی گئیں اور دوسری مسترد کی گئیں، وہ فیصلہ انسانی تھا، خدائی نہ تھا۔ بائبل چونکہ خدا پرست انسانوں کا کارنامہ ہے، بائبل کو اس کے علاوہ کچھ سمجھنا انسان کو انسانی حد سے بلند کر کے خدائی دائرے میں شامل کرنا ہے۔ سفر ایوب کے متعلق اسپنگلر نے لکھا ہے کہ بائبل میں یہ داستان یہودی نہیں بلکہ اسلامی لٹریچر سے لی گئی ہے۔ تو ہم کو اس گفتگو سے یہ سمجھ آ گیا کہ
تورات میں 39 کتابیں ہیں، جن میں 5 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں حضرت موسیٰ کی وفات اور اس کے بعد کے حالات بھی شامل ہیں۔ ان 39 کتابوں میں بعض ایسی کتابوں کے حوالے ہیں جو آج موجود ہی نہیں۔ بخت نصر کے حملہ یروشلم کے بعد ان کتابوں کا وجود صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکا تھا۔ ان کتابوں کو عزرا نے 444 قبل مسیح میں مرتب کیا۔ یروشلم کی تباہی کے 150 سال بعد اب کتابیں 204 ہو چکی تھیں۔ جب دوسری صدی قبل مسیح میں یونانیوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو ان عزرا کے صحف کو بھی پھر جلا دیا، اس کے بعد انہیں پھر مرتب کیا گیا۔ پھر جب رومیوں نے 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کیا تو وہ ان کتابوں کو اپنے ساتھ روم لے گئے۔ مورخ جوزف لکھتا ہے کہ یہ کتابیں وہاں سے واپس ملی، لیکن اس نے ان کا یونانی ترجمہ اپنی کتابوں میں شامل کیا۔ ان کتابوں کی تعداد 22 تھی۔ یہودیوں کی زبان عبرانی تھی اور پھر آرامی ہو گئی، لیکن تورات ہمیں یونانی زبان میں ملی، جس کا بعد میں عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ ان دو میں بہت سے اختلافات ہیں۔ اس بعد 11 صدی میں یہودیوں نے متفق علیہ نسخہ مرتب کیا جو 15 صدی میں چھپا۔ جب اس کے دوسرے ایڈیشن کی نوبت آئی تو 12,000 جگہ پر اختلافات سامنے آ گئے۔ یہی نسخہ آج کل مروج ہے جو نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نہ عزرا فقیہ کا، نہ اصل عبرانی زبان کا، بلکہ یونانی زبان سے ترجمہ شدہ، اور ترجمے والا بھی اصل سے مختلف۔ اب بھی بائبل کے ہر نئے ایڈیشن میں پچھلے ایڈیشن سے اختلافات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جنہیں ابو کریفہ کہا جاتا ہے۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور انسانوں کی کتاب میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے محفوظ ترین کلام قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کریں جو ان کے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے اور صحیح ہدایت بھی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں اللہ کی محفوظ ترین کتاب موجود ہے، تو جو چاہے اس قرآن پاک سے ہدایت لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔